بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ سورہ فاتحہ کی آخری 2 آیات تھیں، اور اس کے ساتھ ہم دوسری ایک آیت آپ کے ساتھ جو ہے وہ مباحثہ کرتے ہیں، ایک ڈسکشن کرتے ہیں، جس میں ہم اس آیت کو اسی قانون کے تحت جس کے بارے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، جری و تطبیق کا قانون، ہم اس کو خود امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام میں جو عنصر پائے جاتے تھے، کس آیت سے امام نے اپنے کس کام کا الہام لیا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو چلتے ہوئے ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 گروہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیے۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، ایک گروہ وہ ہے جو ان نعمتوں سے انسانوں کو روکنے کے لیے لوگوں کو گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے، جسے ہم نے مغضوب کے نام سے یاد کیا، اور ایک گروہ وہ ہے جو ان گمراہ کرنے والوں کے پروپیگنڈے میں آ کر گمراہ ہو جاتا ہے، جسے ہم نے ضالین کا نام دیا۔ اس گفتگو کے تحت ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے موضوع رکھا کہ امام حسین یا امام حفاظت کرنے والا ہوتا ہے یا محافظ ہے اہداف رسالت کا، وہ کس طرح سے اہداف رسالت کا محافظ ہے۔ اس آیت کا انتخاب ہم نے کیا، کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر پاسبل ہو تو آپ لوگ اس آیت کو ایک دفعہ گھر میں دیکھ کر آئیے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 یہ تھی، اور کچھ لوگوں نے ایڈریس لیا تھا مجھ سے اور انہوں نے یقیناً دیکھا ہوگا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ لوگ یقیناً دیکھ کر آئے ہوں گے، میں تھوڑا سا بحث کو جو ہے وہ اس طرح بیان کروں گا کہ جیسے آپ کو اگلی پچھلی آیات انشاءاللہ معلوم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ بظاہر یہ 10-12 الفاظ پہ مشتمل آیت ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی تشریح بیان کروں آپ کے سامنے، میں تھوڑا سا آیت کے بارے میں بتا دوں کہ جب بھی آپ قرآن مجید اٹھاتے ہیں تو آپ کو آیات اس لحن اور اس ٹون کے ساتھ ملتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایک ٹون آپ کو یہ ملتی ہے، ایک لہجہ آپ کو یہ ملتا ہے یا ایھا الناس۔ ان میں علماء نے بہت سارے فرق بتائے ہیں کہ جب انسان جو عمومی طور پہ جس میں کفار، ملحد، مشرک، منافق سب شامل ہوں، جب پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہو تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس استعمال کرتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا، مرد و عورت سے پیدا کیا، تمہیں شعوب یعنی قبائل میں تقسیم کیا تاکہ ہم تمہیں پہچانیں۔ یا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، یعنی اس ناس کے دائرے سے نکل کر، ناس کا دائرہ بڑا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہے جس میں آپ اسلام لانے کے بعد داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جو مومنین ہیں ان سے جب خطاب کیا جاتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے بارے میں ایک بات اور بھی مفسرین بیان کرتے ہیں، تھوڑی سی قرآنک سائنسز کی بحث ہے، کہ وہ تمام آیتیں جو یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی ہیں وہ عموماً مکی آیات ہیں، کہ مکہ میں ابھی مسلمان اتنے نہیں تھے، وہاں پہ جو بھی خطابات آتے تھے یا ایھا الناس سے خطاب آتے تھے، اور تقریباً 98% ایسا ہی ہے۔ قرآن مجید آپ اٹھا کے دیکھیں تو عموماً یا ایھا الناس کا جو خطاب ہے وہ مکی سوروں کے اندر پایا جاتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب جو ہے وہ اواخر مدینہ مکہ یا پھر اوائل مدینہ سے یہ خطاب ہمیں آیات قرآنی کے اندر ملتا ہے۔ یہ آیت بھی اسی لہجے میں شروع ہو رہی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان لانے والوں کے بہت سارے درجات ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم ایمان لانے والے کا تصور اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ وہ کوئی آئیڈیل شخص ہوگا۔ یہ ایک ہماری فطری عادت ہے کہ جب ہم کسی کو لیڈر بناتے ہیں، یا جب ہم کسی کو کوئی درجہ یا کوئی عہدہ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ غلطی سے معصوم صرف اللہ کی ذات، اس کے رسول کی ذات اور اس کے ائمہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ باقی جو بھی ان ہستیوں سے باہر کی ہستیاں ہیں ان سے غلطی کا امکان ہے۔
تو ہمارے ذہنوں میں کسی کا امیج خراب ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو معصوم کا درجہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے جو بھی بات آئے گی وہ ہمیشہ صحیح ہی ہوگی. لہٰذا بہت سارے لیڈرز سے جو اختلاف ہوتا ہے یا بہت سارے علماء سے جو اختلاف ہوتا ہے یا بہت سارے اپنے بزرگوں سے اختلاف ہوتا ہے, تو چھوٹا یا جو بھی اس کے نیچے والا ایک طبقہ ہوتا ہے, جو جنریشن ہوتی ہے, جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اونچی سطح پر, تو اس سے ایک بھی غلطی کو برداشت نہیں کرتا. کہتا ہے نہیں یہ لیڈر تھا, اس کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ جو ہے ہمارا بزرگ تھا, ہمارا باپ تھا, ہمارا دادا تھا, ہمارا نانا تھا, اس سے ایسی غلطی سرزد نہیں ہونی چاہیے تھی. تو ہم جب یہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو ہم جب بھی اس سے کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو فوراً اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی عالم ایک غلط بات کر جائے تو ساری اس کی 25, 30, 40 سال کی محنت جو ہے اس پہ وہ پانی پھیر دیتے ہیں. یا کوئی بزرگ کوئی غلطی سے ایک ایسا کام کر بیٹھے جو خاندان میں اچھا نہ سمجھا گیا ہو, تو ساری اس کی وہ محنت, خاندان کے ساتھ اس کی عزیزداری, سب کو بھلا دیا جاتا ہے اور اس ایک چھوٹی سی بات کو پکڑ لیا جاتا ہے. وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آئیڈیلزم کی وجہ سے اس کو معصوم کا درجہ دے دیا ہے. لہٰذا مسلمان جب کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لے کے آؤ, تو اس میں ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں, جو اسلام کے ایمان کے بالکل نچلے درجے پر ہیں, اور ایسے مومنین بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کا ایمان 7ویں 8ویں درجے پہ پہنچا ہوا ہے, جن کے بارے میں روایات موجود ہیں, مثلا سلمان کے ایمان کے بارے میں, ابو ذر کے ایمان کے بارے میں, مثلا مثال کے طور پہ. تو ایمان کے درجات ہوتے ہیں, ہر قسم کے مسلمان جو ہیں وہ پائے جاتے تھے اس معاشرے کے اندر, مدینہ کے اندر. ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اب تم مسلمان ہو گئے ہو, تم لوگ چاہتے ہو کہ مجھ تک پہنچو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدف بنایا ہے کہ مجھ تک پہنچنا ہے. تو بعض دفعہ تمہارے جو اسلام کے درجات ہیں وہ آپس میں برابر نہیں ہے, تو تم مجھ تک پہنچنے میں کبھی سستی سے کام لیتے ہو, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے, کوئی بہت آگے بڑھ جاتا ہے. تو میں تمہیں بیلنس کرنے کے لیے ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں, میں بیلنس کرنے کے لیے تمہیں ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ تم ذرا جلدی مجھ تک پہنچ سکو. اب یہ آیت جس کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی, میں صرف ایک سوال کروں گا, اس میں صرف میں نہیں بولوں گا, آپ لوگوں سے بھی سوال کروں گا, ذرا کچھ 2-4 لوگ بیان کریں میرے سامنے کہ وہ اس سے کیا سمجھتے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت یا کوئی اور ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ اہل تشیع جو ہیں, جو شیعہ حضرات ہیں, وہ شرک کرتے ہیں نعوذ باللہ, اور ائمہ علیہم السلام کی ہستی کو جو ہے وہ وسیلے کے نام پر خدا کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں. اور جب ان سے بولو کہ جی ان کے نام نہ لو, ان کو نہ پکارو, تو یہ جواب دیتے ہیں ہمیں کہ جی قرآن مجید میں تم نے نہیں پڑھا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ وسیلے کے ذریعے پہنچو. تو ہمارے ذہن میں اس وسیلے سے کیا چیز آتی ہے, ہم اپنی بات کر رہے ہیں, ہمارے ذہن میں, آپ کے ذہن میں اس وسیلے سے کیا چیز آتی ہے؟ کچھ اگر جوانوں میں سے کوئی اگر بتانا چاہے 1 منٹ کے لیے. معصومین علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام, یہ کہاں سے ہمارے ذہنوں میں آیا؟ آپ نے کہیں پڑھا یہ بات؟ آپ نے کہیں یہ پڑھی کہ اس سے مراد معصومین علیہ السلام ہے؟ غلط نہیں ہے, میں سے پوچھ رہا ہوں. دعائے توسل مثلا میں خود بیان کر دیتا ہوں, زیادہ اس کو ہم طولانی نہیں کرتے, سسپینس میں نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت بیان فرمائی اور ہم یہ آدھی آیت بیان کر دیتے ہیں, تو ہمیں پچھلی آیت کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کس چیز کے بارے میں اور کیا کیا اسٹیپس بیان کر رہا ہے. آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اے ایمان لانے والے لوگوں, اتقوا اللہ. سب سے پہلا کام بتا رہا ہے اللہ میاں. اللہ تعالیٰ جب کوئی ترتیب قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا. اگر کسی چیز کو پہلے بیان کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کام کو پہلے انجام دینا ہے. اگر کسی چیز کو دوسرے نمبر پہ بیان کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کام کو دوسرے مرحلے پہ انجام دینا ہے, اور پھر تیسری چیز اس کے بعد انجام دینی ہے. تو اگر آپ اسٹیپس وائز کام نہ کریں تو کام میں بڑی خرابی ہو جاتی ہے, کام میں خرابی ہو جاتی ہے. ہر جگہ آپ اس چیز کو دیکھیں گے, اگر آپ نے مرحلے وار کام انجام نہیں دیا, جو کام آخر میں انجام دینا تھا وہ آپ نے پہلے انجام دے دیا, جو پہلے انجام دینا تھا وہ آخر میں انجام دیا, تو ایک تنظیم, ایک اسٹرکچر جو بنتا ہے وہ بڑا مضحکہ خیز سا بنتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ولایت سے محبت ہے, اور محبت آپ کے دین و ایمان کا جز ہے. یہی ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے اور ہم اس کے قائل بھی ہیں اور ہم اس کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں. تو یہ ولایت کس مرحلے میں آتی ہے اور کس کی ولایت سے شروع ہوتی ہے؟ رسول خدا کی ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ علی کے ذکر سے اپنی محفلوں کو زینت بخشو. علی کو دیکھنا عبادت, علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت, یہ ساری احادیث آپ کی سنی ہوئی ہیں.
میں صرف ایک ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ علی کے ذکر سے اپنے محفلوں کو مزین کرو تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ایک پر ابوہت ایک محفل موجود ہے اور اس محفل میں کسی چیز کی کمی ہے اور اس کمی کو ہم نے ذکر علی سے جو ہے وہ اس کمی کو پورا کرنا ہے. یا ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف ذکر علی کریں اور پھر اس کے بعد محفل سجائیں. تو ترتیب کو ذرا آگے پیچھے کر کے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے گھر بنانا ہو, میں ذرا بچوں کے لیے ایک مثال کو آسانی سمجھا دوں. کسی نے گھر بنانا ہو اور وہ ساری دنیا میں گھومتا ہو, ایک جگہ وہ سامان خریدے گھر بنانے کا, مثلا ریت, لوہا, لکڑی, سب چیزیں, اور ایک جگہ وہ سامان خریدے جو گھر کو اس نے آرائش دینی ہے, کہ اس نے پردے خرید لیے, بہترین کٹلری کا سامان خرید لیا, بہترین جو ہے کرسٹل کی چیزیں خرید لیں, بہترین جو ہے اس نے اپنے گھر میں لگانے کے فانوس اور یہ ساری چیزیں خرید لیں. اب وہ گھر بنانے کے لیے آتا ہے, گھر بنانے کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں کسی انجینئر سے مشورہ نہیں کروں گا, میں خود بناؤں گا گھر. اب اس کو جو سب سے چیز خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے وہ ڈائمنڈ اور کرسٹل کے جو وہ لے کے آیا ہوتا ہے, بڑی خوبصورت خوبصورت پیسز, وہ کیا کرتا ہے ایک گھر جہاں پہ اس نے زمین جو گھر بنانا ہوتا ہے وہاں پہ میز رکھ کے ان پہ ڈائمنڈ کے پیسز سجاتا ہے, جو خوبصورت صاف مخمل کے پردے لاتا ہے, ان پردوں کو ایک ڈنڈا لگا کے جو ہے اس پہ پردے لٹکاتا ہے اور پھر اس کے بعد مزدوروں کو بلاتا ہے, چلو جی سیمنٹ کا کام شروع کر دو. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اس کی عقل شاید اپنی جگہ پہ ابھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مرحلہ تھا کہ پہلے گھر بناؤ, گھر بنانے کے بعد اس کی فنیشنگ کرو, فنیشنگ کرنے کے بعد اس میں تزئینات کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھو جو مراحل میں نے تمہیں بتائے اس لحاظ سے چلو. سب سے پہلے جس چیز پہ تمہیں اعتقاد رکھنا ہے وہ ہے اللہ کی توحید, جو تمہارے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اس کا اقرار ضروری ہے, دل سے بھی اور اپنے عمل سے بھی. پہلا مرحلہ توحید کا مرحلہ. پھر دوسرا مرحلہ کہ اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ. یہ کون سا مرحلہ ہے؟ سیکنڈ مرحلہ. یہ محفل سجنی شروع ہو رہی ہے, یہ وہ محفل جس کو آپ نے مزین کرنا ہے سجنی شروع ہو رہی ہے. پھر کہا کہ جو عبادات میں نے تمہارے لیے واجب کی ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان واجبات کو ادا کرو اور جن کو حرام قرار دیا ان سے بچو. پھر آیا امامت. یہ جو مرحلہ آیا عدل کے بعد امامت, اور قیامت کا جو مرحلہ آیا, یہ سارے بعد کے مراحل ہیں. یعنی قیامت پہ اعتقاد رکھو, نبوت کے بعد قیامت پہ اعتقاد رکھو تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ جو کام تم انجام دے رہے ہو اس کی جزا و سزا ہے. جتنا تمہارا خلوص, جتنی تمہاری نیت خالص ہوگی اسی حساب سے تمہیں جزا و سزا ملے گی, اور جو تم نافرمانیاں کرو گے اسی حساب سے تمہیں عذاب ملے گا. تو قیامت کا تصور جب تک نہ ہو تو باقی زندگی صحیح نہیں ہوتی. جب یہ تین تصور جو مین ایک اسلام کے لیے ضروری ہیں, توحید, نبوت اور قیامت, ان تین تصور کے بعد رسول خدا کی وہ حدیث اگر ہم یہاں پہ اس کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں نظر آتا ہے رسول خدا نے کہا کہ اپنے ذکر کو, اپنی محفلوں کو ولایت علی سے مزین کرو. تو اب جب یہ محفل اسلام, بنیاد اسلام سج جائے تو اب ہم ولایت کے ذکر سے, ولایت کے عقیدے سے, ولایت کے سارے مرحلے سے اس کو مزین کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھیں میں بات کو تھوڑا سا طولانی کر رہا ہوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پچھلے سال بھی میں نے اس کو بیان کیا تھا لیکن دوبارہ اس کو بیان کر دوں کیونکہ موضوع سے متعلق ہے, کہ یہ ترتیب ہم لے کے چلیں اور پھر اس کے بعد ہم نے رجوع کیا احادیث کی طرف. تو ہمیں وہ احادیث ملی جو ہم نے اکثر ممبر سے سنی. شاید بعض بزرگوں کے اور جوانوں کے ذہن میں یہ حدیث ہو, میں نے پچھلے سال بھی پڑھی تھی. وہ روایت یہ تھی, میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں, کافی کے اندر یہ روایت ہے باب کفر والایمان کے اندر. اس میں امام باقر علیہ السلام, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فرما رہے ہیں, میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں, روایت کافی طولانی ہے, خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک وہ مومن جس نے اپنی تمام زندگی جو ہے, جو مومن کی بات ہو رہی ہے وہ اسلام لا چکا ہے, سب کچھ ایمان بھی لا چکا ہے, کہ جس نے اپنی تمام زندگی اپنے تمام حج و روزے اور جتنے بھی اس کے واجبات تھے ان کو ان کے مستحبات کے ساتھ ادا کیا. اپنی زندگی میں ساری جو واجب ہونے, جب سے حج واجب ہوا ہے اس کے بعد سے اس نے اپنی تمام زندگی کے دنوں میں باپ پیادہ یعنی پیدل جا کر حج کیے ہیں, اور اپنی کمائی کا کئی دفعہ پورا کا پورا جو حصہ تھا وہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. اور اس کے بعد جو پانچواں مرحلہ یا چوتھا مرحلہ جس میں کہا کہ اس کے بعد وہ ولایت پہ, قیامت پہ, سب پہ ایمان رکھتا ہے. تو مولا سے کسی نے سوال کیا کہ یہ سارے کے سارے جو اس نے کام کیے, ان سارے کاموں کا جسے کہتے ہیں نا کہ انحصار کس چیز پر ہے؟ تو مولا نے کہا کہ یہ اس کے توحید کا انحصار, اس کی نبوت کا انحصار, اس کے قیامت کے عقیدے کا انحصار اس کی ولایت پہ ہے.
کس پہ ہے؟ کہ اگر اس میں ولایت ہوگی تو یہ سارے اعمال اس کے صحیح ہوں گے، اگر ولایت نہیں ہوگی تو اس کے سارے اعمال جو ہیں ان میں شک رہے گا۔ تو مولا سے کسی نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا؟ تو مولا نے فرمایا کہ پوری حدیث بڑی طولانی ہے، میں انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو میں اس کی فوٹو کاپی آپ لوگوں کو دوں گا یا واٹس ایپ پہ اس حدیث کو بھیجوں گا، آپ پڑھیے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ پر واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی ولایت کا اقرار نہ کرے تو اس کو جنت میں داخل کرے۔ نعرے کی جگہ تھی نا یا نہیں تھی؟ تو یہاں پہ نعرے لگ جاتے ہیں، کیونکہ میرا انداز اس طرح کا نہیں ہے کہ میں نعرے لگوانے کے لیے نقطہ بناؤں، لیکن ایسی جگہ پہ نعرے لگ جاتے ہیں جب ذاکر یا عالم یا کوئی بھی حدیث بیان کرتا ہے، اتنے نعرے لگتے ہیں ذاکر خود بھول جاتا ہے کہ اس کے بعد کیا پڑھنا تھا۔ مجھے نا یا علی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے بعد امام کو بھی پتا تھا کہ یہاں پہ نعرے لگیں گے، تو امام کی حدیث وہاں پہ اسی طرح شروع ہوئی ہے، ثم قال، پھر امام نے فرمایا، یعنی حدیث کنٹینیو نہیں ہے، وہاں پہ رک گئی حدیث، پھر حدیث ایسے شروع ہوئی ہے ثم قال، ثم یعنی پھر امام نے وقفے کے بعد فرمایا، لیکن اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پہلے جہاں پہ آدھی حدیث سن کر لوگ یہ نعرے لگائے تھے ہمارے علاوہ کوئی بھی عمل کسی کا قبول نہیں ہے، تو امام کے اس جملے نے اس کی امیدوں پر تھوڑا سا پانی پھیر دیا۔ ہم آدھی بات بعض دفعہ سن کر اور متن کی طرف یا اس حدیث کی طرف یا اس آیت کی طرف توجہ دیے بغیر بعض عقیدے اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گھڑ لے رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر پچھلی روایات اور آیات اور سیاق و سباق کے ساتھ ملا کر دیکھے جائیں تو نتیجہ کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سب سے پہلا کام ہے تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہم نے عموماً ترجمہ کر دیا ڈر، نعوذ باللہ، اللہ سے ڈرا نہیں جاتا، اللہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ تقوی کہتے ہیں ان چیزوں سے دوری جو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، ان تمام چیزوں سے دوری جو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ایمان لے آئے ہو تم، یہ سارے مراحل طے ہو چکے جو میں نے شروع کے بتایا، قیامت شیامت پہ ایمان سب لا چکے ہیں یہ۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے فرما بردار اس کے بن جاؤ کہ اللہ کا جو بھی حکم تم تک پہنچے اور تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کا حکم ہے، تو اپنی تمام نفسانی خواہشات کو کچلتے ہوئے اس حکم کو انجام دے دو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس میں میرا مالی نقصان ہے، میرا جانی نقصان ہے، میرے کاروبار کا نقصان ہے، یہ نہ دیکھو، بس اس کو ادا کر دو۔ ادھر ادھر نہ دیکھو، اللہ کے حکم کے سامنے کسی چیز کو خاطر میں لے کے نہ ہو۔ دوسرا مرحلہ کیا بتایا؟ دوسرا مرحلہ بتایا جب یہ کام کر لو، مجھ سے ڈرنے لگ جاؤ، تو اب تمہارے درمیان کیٹیگریز پائی جاتی ہیں، درجہ، کسی کا ڈرنے کا درجہ کم ہے، کسی کا ڈرنے کا درجہ زیادہ ہے۔ تو اب کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے، وابتغوا یعنی پہنچنے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، پہنچاؤ اپنے آپ کو، پہنچو، الیہ کس طرف پہنچاؤ؟ ہے جو پلٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی تقوی اختیار کرنے کے بعد اپنے آپ کو کوشش کرو کس طرح پہنچانے کی، اور کس کے ذریعے پہنچانے کی؟ کسی وسیلے کے ذریعے پہنچانے کی۔ وسیلے تک پہنچنے کی کوشش نہ کرو، وسیلے کے ذریعے کس تک پہنچنا ہے؟ اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ تک تیزی سے پہنچانے کے لیے کسی وسیلے کو تلاش کرو۔ پہلا مرحلہ تقوی اختیار کرو، دوسرا مرحلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کا دامن پکڑ لو۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جب یہ دامن پکڑ لو تو گھر میں سکون سے نہیں بیٹھ جاؤ، اللہ کی راہ میں مسلسل کوشش کرتے چلے جاؤ۔ کبھی بھی مومن کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، چھٹی کوئی ایسی نہیں ہوتی اس کی دن میں۔ مومن کا ہر دن زیادہ ذمہ داریاں اس کے لیے لے کے آتا ہے، اس لیے مومن کی زندگی میں کبھی چھٹی نہیں آتی سوائے مرنے کے علاوہ۔ لہٰذا کہا کہ جاہدوا فی سبیلہ، بعض دفعہ جاہدوا کے معنی ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ جنگ لڑنا، نہیں، جنگ کے لیے الگ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جاہدوا، لیکن قتال کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں تلوار سے جہاد کرو۔ لیکن جب خالی جہاد آئے تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، جس میں سے ایک معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں مسلسل بڑھنے کی صحیح اور کوشش کرتے رہو۔ یہ تیسرا مرحلہ بتا دیا کہ تقوی، وسیلہ، اور پھر اس کے بعد کیا کہ کوشش کرو اللہ کی راہ میں، اس میں چاہے جنگ ہو، اس میں چاہے مال کا جہاد ہو، کسی بھی چیز کا، نفس کا جہاد ہو، کسی بھی چیز کا جہاد ہو۔ پھر فرمایا اگر تم یہ سارے کام کر لو گے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کیا تم فلاح پا جاؤ گے۔
اولئک هم المفلحون نہیں کہا کہ تم لوگ فلاح پانے والے ہو جاؤ گے، کہا شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی یہ انسان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم کبھی مطمئن نہیں ہونا کہ اللہ نے میری جنت پکی کر دی ہے، تم مسلسل کوشش میں رہنا. مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ لعنت ہے اس عالم کے اوپر کہ جو لوگوں کو اتنا جری کر دے ایسی روایات سنا کے کہ تمہیں صرف جنت ہی میں جانا ہے، اور وہ بالکل دوزخ سے ڈرنا چھوڑ دے، یا اس عالم پر جو لوگوں کو اتنا ڈرائے کہ وہ کہیں ہم تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے. تو امام سے کسی نے پوچھا تو ہم کیا کریں؟ کہا کہ ان کے درمیان اتنا بیلنس ہونا چاہیے کہ اگر دونوں کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر ہوں. تو مولا کیسے؟ کہا کہ دیکھو اگر کوئی شخص، یہ بیلنس اس طرح سے ہوگا، اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی ان تمام انبیاء، ان کے ماننے والے، ان تمام ان کے جو حواری یا ان کے صحابی یا جو بھی ان کے فالوورز تھے ان کے برابر نیکی انجام دے، یعنی آدم سے لے کے اپنی زندگی سے پہلے تک کے لوگوں کے برابر اس کے اعمال کی نیکیاں ہوں، تو اس بات پہ مطمئن نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے باوجود اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. یعنی یہ ڈر اس کو ان نیکیوں کے باوجود لگا رہنا چاہیے. کہا مولا پھر، اور کہا کہ دوسرے وہ لوگ جو بہت ڈرا دیتے ہیں لوگوں کو کہ گناہ کر دیا، لو تم تو جہنمی، جس کو دیکھا جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تم تو جہنمی، تم نے یہ نہیں کیا، تم جہنمی، تم نے یہ نہیں کہ فلاں جہنمی. تو کہا کہ اگر اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ آدم سے لے کر اس کی زندگی تک آنے والی تمام انسانیت نے جتنے گناہ کیے ہوں اس کے برابر اس کے گناہ ہوں، پھر بھی وہ اللہ سے مایوس نہ ہو اور یہ اللہ سے امید رکھے کہ شاید میں سچے دل سے توبہ کروں تو اللہ اس کو قبول کرے گا، مجھے جنت میں داخل کر دے گا. یہ خوف و رجا کی منزل ہے. یہ ہے خوف و رجا کی منزل کہ کس طریقے سے بیلنس رکھنا ہے اپنے ذہنوں میں، نہ اتنا مطمئن ہو جائے کہ وہ جنت کے اندر جانے کے لیے بس انتظار میں بیٹھا ہو کہ دروازہ کھلے گا میں جنت میں داخل ہوں، یا اتنا مایوس ہو کہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے کہ کچھ بھی نیکی کا کام اس کے بعد آئے تو کہے کہ میں کیا کروں گا انجام دے کے، مجھے تو جانا ہی جہنم میں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت ناراض ہوتا ہے، ان دونوں طرح کے طبقے والوں سے. تو یہاں پہ یہ 3 چیزیں یا 4 چیزیں بیان کی گئی. اس میں یہ بات ان میں یہ باتیں یا تو اب یہ ذہنوں میں کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہونا چاہیے. کل جس کا میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ دیکھیں 2 چیزوں کو الگ الگ جگہوں پہ آپ کو رکھنا ہے. ایک وہ گول جو آپ کی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ایک اس گول تک کے پہنچنے کا طریقہ. میں قرآن کی ایک آیت اور آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ مطلب اور زیادہ واضح ہو جائے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان انک کادح الی ربک، کہ تو مسلسل اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے. میں نے آسان ترجمہ کیا، یہ بتاتا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے. کہ اے انسان یعنی ہر انسان یہاں پہ مخاطب ہوا ہے لیکن ہر مخلوق اللہ کی طرف بڑھ رہی ہے. اے انسان تو قادحن یعنی قد کہتے ہیں مشکل اور سختی کے ساتھ کسی جگہ پہ اپنے آپ کو پہنچانا. تو اے انسان تو مشقت اور سختی میں پڑھ کر تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف پہنچا رہا ہے. اور جب ہم کسی کے مرنے پر یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں ہم 2 مراحل کا ذکر کرتے ہیں اور بیچ میں ایک مرحلے کو ہم غائب کر دیتے ہیں. اور کب کہا جاتا ہے یہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس وقت ہم یہ کلمہ استرجاع جاری کرتے ہیں اپنی زبان سے. انا للہ یعنی بتاؤ کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میرا تعلق کس سے ہے، میری ابتدا کیا تھی. انا بے شک اللہ کی طرف سے میں آیا تھا، انا للہ میں اللہ ہی کے لیے تھا، اللہ کی طرف سے آیا تھا. اور میرا اینڈ کیا ہے؟ راجعون انا للہ و انا الیہ، اسی کی طرف مجھے پلٹایا جانا ہے. یہ نہیں کہا جاتا پلٹو، پلٹایا جانا ہے. یعنی کوئی نہیں چاہے کہ مجھے نہیں جانا، اگر تم جانا چاہو یا نہیں جانا چاہو تمہیں پکڑ کے ماتھے کے بالوں سے کھینچ کے تمہیں لے کے جایا جائے گا، یا اپنی مرضی سے آ جاؤ اس طریقے سے جیسے ہم نے بتایا ہے، یا تمہیں آنا تو آنا ہی ہے. اس لیے قدحن کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ یہ جو مشقتیں، یہ جو زحمتیں تمہاری زندگی میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو سیٹ ہی اس طرح کیا ہے کہ ان کو اٹھائے بغیر تم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. آرام دہ زندگی گزار کے، لگژری لائف گزار کے تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. آپ جتنے بھی ان تمام عرفاء، انبیاء، صدیقین، شہداء کی زندگی دیکھ لیں، ان کی زندگی آپ کو مسلسل ایک درد و الم اور جد و جہد کا جو ہے وہ نمونہ اور آئینہ نظر آئے گی. آپ
کسی بھی نبی کی زندگی دیکھ لیں, کسی بھی اس کے وصی کی زندگی دیکھ لیں, خود آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں, کوئی خوشحالی کی زندگی بظاہر ان کی نہیں آتی کہ انہوں نے کوئی خوشحالی کی زندگی گزاری ہوئی. ان تمام لوگوں نے, کسی کو قتل کر دیا گیا, کسی کو ذبح کر دیا گیا, کسی کی اولاد کو قتل کر دیا گیا, کسی کو ملک بدر کر دیا گیا. یہ سارے واقعات آپ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے پڑھتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو یہ قد کاف دال ہے کا جو لفظ ہے کہ زحمت اور مشقت, تو اس زحمت اور مشقت کے نتیجے میں, اس زحمت اور مشقت کے نتیجے میں نے یہ قیامت رکھی ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ 2 روپے کی محنت کروں, ایک شخص جو ہے وہ 200 روپے کی محنت کرے. اب روپے کہہ لیں اس کو یا کلو میں, کسی بھی اس کی کوئی ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کس کی کتنی محنت ہے, اس کو ناپنے کا ہمارے پاس ورڈ نہیں ہے کس پیمانے میں ہم اس کو ناپیں. میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ کسی نے جو ہے وہ مثلاً $1000 کی محنت کی, قد اٹھایا, اور کسی نے جو ہے وہ $10 لاکھ کا اٹھا لیا, تو کیا دونوں کو ایک ہی طرح کا رزلٹ ملنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے قیامت رکھی اس لیے کہ ہر ایک کو اس کی محنت کے لحاظ سے اس کا اجر قیامت میں دوں. وہ رینک جو کہا جاتا ہے نا کہ لہم درجات, کہ ان کے لیے وہاں پہ مختلف درجے ہیں. یہ جو ہر کوئی آرام سے گھر میں بیٹھ کے دعا کرتا رہتا ہے اے اللہ ہمیں اہل بیت کے جوار میں جگہ عطا کر, تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجلس سے نکلے تو ہم نے مجلس میں سارا کمال کر دیا اور سارے حقوق ادا کر دیے جو اجر رسالت کے تھے, تو اب ہمیں اہل بیت کے جوار میں جگہ مل جائے گی. اب وہ زحمتیں دیکھیں جو اہل بیت نے اٹھائیں, وہ زحمتیں دیکھیں جو ان کے اصحاب نے اٹھائیں, وہ زحمتیں دیکھیں جو اہل بیت کے گھر والوں نے اٹھائیں. ہم نے ان میں سے کتنے زحمتوں کو جو ہے چکھا بھی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کر لیں کہ جو مر گئے ہیں اس راستے میں کوشش کرتے ہوئے وہ مر گئے. نہیں, ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا, وہ شہید ہو گئے, وہ ہماری توحید کی گواہی دینے والے ہیں, وہ قیامت تک ہمارے پاس رزق کھاتے ہیں, اور قیامت کے بعد ان کے لیے ایسی نعمات ہیں کہ جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا. تو لہٰذا یہ جو مراحل بیان کیے گئے ان کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا لاہے عمل طے کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پہ. آپ کو ہدف سمجھ آ گیا انسان کی زندگی کا قرآن مجید سے کہ ہدف کیا ہے, کہ اللہ تک پہنچنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا بہت سارے یہاں طریقے بتائے, ان میں سے ایک طریقہ یہ بتایا کہ آپ وسیلہ بنائیں. تو اب اپنے ذہنوں میں اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ جو ہم وسیلہ کہتے ہیں, اہل بیت ہمارا وسیلہ ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارا وسیلہ ہے, یا فلاں چیز ہمارا وسیلہ ہے. تو یہ وسیلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم یہ بناتے ہیں. وسیلہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. وسیلہ عبادتوں کو جہش دیتا ہے, ترقی دیتا ہے. وسیلہ خود پرستش کرنے کے قابل نہیں ہوتا. وسیلے سے پہچان کر ہم پرستش کا طریقہ سیکھتے ہیں. وسیلے کی عبادت نہیں کی جاتی, وسیلے کو دیکھ کر ہم عبادت کا اوج دیکھتے ہیں. لہٰذا وسیلہ گول نہیں ہے, گول تک پہنچنے کا وہ بہترین ذریعہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا. اسی حکم کی وجہ سے ہم جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے جس ذات کا واسطہ دیتے ہیں, جس کو وسیلہ بناتے ہیں, وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں, رسول کی محبت کو اپنی محبت سے, رسول کی اتباع کو اپنی محبت, اپنی اتباع سے, رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے جوڑا ہوا ہے. اور ایک جگہ اولو الامر کو بھی اس کے ساتھ جوڑا ہے, اطاعت کو. تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ 3 اطاعتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑی ہیں کہ ان کی اطاعت کرو گے تو سمجھو کہ میری اطاعت, رسول کی اطاعت کی سمجھو میری اطاعت, ان کی اطاعت کی سمجھو میری اطاعت. لیکن اطاعت اور عبادت میں فرق ہے. اطاعت, اتباع اور عبادت میں فرق ہے. عبادت اپنے آپ کو ایسا کسی کے سامنے کر دینا کہ اگر وہ خدا کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم اس کو بے چونو چرا مان لیں اس شخص کی بات کو, یعنی ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. لہٰذا عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے. ہر مذہب کے اندر یہ وائرس لگا کہ جب کسی بھی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے بہت معتبر اور مقدس بنایا تو ان کے چاہنے والوں نے ایک ٹرائنگولر کریٹ کر دیا کہ اللہ تک پہنچنے کا ڈائریکٹ راستہ نہیں ہے, ان کے بغیر تم نہیں پہنچ سکتے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ توحید کے صریحاً خلاف ہے کہ اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو ان کی محبت جب تک نہیں کرو گے اللہ سے محبت نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے, اس درجے کی نہیں کر سکتے, اس درجے کی نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ کو محبوب ہے. آپ کا بچہ
اگر کوئی اس سے محبت کرے آپ کو اس سے ہی محبت ہو جاتی ہے. آپ کا رشتہ دار، آپ کی چیز ہو، اگر کوئی اس چیز سے محبت کرے آپ کو اس شخص سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو خدا نے کہا دیکھو میرے محب، میرے پسندیدہ، میرے چاہنے والے یہ لوگ ہیں. اگر چاہتے ہو ذرا نزدیکی سے اور قرب کے ساتھ میرے پاس آؤ تو ان کے ساتھ ذرا رابطہ اپنا پکا رکھو. ان میں سے سب سے پہلا رابطہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ، نبی سے بھی پہلے، کیونکہ وہ کتاب نبی کو پہچانواتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے یہ بتا دیا ہمیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انہوں نے گردن دبا دینی تھی ان کی. اگر حضرت عیسیٰ یہ نہیں بولتے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، ڈر گئے کتاب لے کے آیا یہ تو کتاب سب سے پہلے آتی ہے جو نبی کی پہچان کراتی ہے، کیونکہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کرتا. وہ کتاب ہوتی ہے جو اللہ کے الفاظ، اللہ کی جو ہماری تعلیمات ہوتی ہیں ہمارے لیے، ان کو ہم تک پہنچاتی ہے اور نبی اس کو لے کے آنے والا ہوتا ہے. تو پہلا حق ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں. کل میں نے آپ لوگوں کو بروشر کی مثال دی تھی. یہ کتاب جو ہمیں دی گئی ہے، یہ بروشر اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں آئی ہوئی معلومات کو اپنے اوپر اپلائی کریں، اس کے لیے کوالیفائی کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ آگے بڑھیں. اب سوال ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید پڑھتے پڑھتے ہم اس آیت پہ ضرور پہنچتے ہیں. ہر ایک نے یہ آیت پڑھی ہوگی، اس کے ذہن میں ہوگی. ہر ایک نے آیت پڑھی ہوگی، اس کے ذہن میں ہوگی. کیا؟ سورہ بقرہ جب شروع کرتے ہیں قرآن، کم از کم بقرہ تو ختم کر ہی لیتے ہیں، پھر چاہے آگے پڑھیں نہ پڑھیں. اس میں ایک 121 نمبر آیت ہے، ہر ایک نے تقریباً سنی ہوگی. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت، اس کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس حق کو ادا کرتے ہیں، ایمان لانے والے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان لے کے ہیں. کون؟ جو حق تلاوت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس حق تلاوت سے انکار کر دے، کتاب سے انکار کی بات نہیں ہو رہی، جو اس حق تلاوت سے کتاب کی تلاوت نہ کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. یہ تلاوت، یہ آیت کئی دفعہ ہم نے پڑھی، کئی دفعہ شاید اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، لیکن ہم نے ترجمہ پڑھنے کے بعد کبھی اپنے آپ سے ہی پوچھا یہ حق تلاوت ہوتا کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آیا تو ہم نے رسول کی طرف رجوع کیا. رسول نے کہا کہ دیکھو اگر میں ہوں تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ حق تلاوت ہے. اگر میں نہ ہوں تو میرے بعد یہ میرے ائمہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لینا کہ حق تلاوت کیا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ رسول جا چکے ہیں، لوگ تو اپنے آپ کی جو بھی تلاوت سمجھ کر رہے ہیں اسی کو تلاوت سمجھ رہے ہیں، یہی حق ہے. ہم امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے کہا مولا اس آیت کے مطلب میں ہمیں یہ بتا دیں کہ حق تلاوت ہوتا کیا ہے. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. تو مولا نے ایک حدیث، بڑی گراں قدر حدیث، اس کو سنہری حروف سے لکھ کر اپنے گھر میں کہیں نہ کہیں لٹکانا چاہیے کہ روزانہ دیکھیں کہ یہ ہمیں مولا نے کیا بتایا ہے. مولا فرماتے ہیں حق تلاوت یہ ہے، میں شروع کے الفاظ جو ہے وہ حذف کر رہا ہوں. یرتلون آیاتہ، ترتیل کے ساتھ آیات کو پڑھے. یرتلون یعنی ٹھہر ٹھہر کے، آہستہ آہستہ تلاوت کرے. یہ نہیں کہ بس 20 منٹ میں قرآن، رمضان میں کیا میں نے تو 20 منٹ میں ختم کر دیا سے پارہ، وہ کیا ان کی قرآن کی سپیڈ ہے، یہ تو 15 منٹ میں ختم کر لیتے ہیں. تو امام نے پہلی نشانی کیا بتائی؟ حق کے تلاوت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے جو ہے قرآن کی تلاوت کرو، اس کی ترتیل کے ساتھ. تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ ملنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی اس کے اوپر ڈگری نہیں ملے گی، تمہیں کہیں جاب نہیں ملے گی اس کے اوپر، اس لیے آہستہ پڑھو، جلدی کس بات کی ہے. پھر فرمایا وَيَتَفَقَّهُونَ فِيهِ، جب ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی تلاوت کر لو تو یتفقہون، اس کے اندر غور و فکر کرو. یتفقہ یعنی ان کے اندر اتنا غور و فکر کرو کہ اس سے نئے نئے معنی تمہارے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں. انسانی عقل کے ساتھ جب یہ آیات ٹکراتی ہیں تو جس طرح کیمیکلز آپس میں ٹکراتے ہیں، مختلف ریئیکشنز دکھاتے ہیں، تو غور و تدبر نام ہے مختلف آیات کو دوسری آیات کے ساتھ جوڑ کر اپنے اس عقل و فہم سے نتائج لینا. یہ قرآن اسی لیے آتی دنیا تک زندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زندہ ذہن دیا اور ایک زندہ کتاب دی. جب یہ زندہ ذہن اور زندہ کتاب آپس میں ملتے ہیں تو نتائج اور فکر ڈیولپ ہوتی ہے. تو کہا کہ یتفقہون فیہ، اس کے اندر غور و فکر کرو. تیسری بات وَیَعْمَلُونَ بِأَحْکَامِہ، صرف فلاسفر نہ بن جاؤ،
غور و فکر کر کے چھوڑ دو. نہیں, پھر عمل کرو اس کے احکام کے اوپر. جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جاؤ, جن چیزیں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو. بور تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ کیونکہ عموماً میری گفتگو کوئی مرچ مسالے والی نہیں ہوتی. میں کوئی ذاکر یا ایسا خطیب نہیں ہوں, کوئی شعلہ بیان. ایک ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. تو امام فرماتے ہیں وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ, اور جب وہ عمل انجام دے ان تمام چیزوں پہ غور و فکر اور تمام چیزوں کے بعد, تو کہتے ہیں صرف رجا, یرجو یعنی ارجا, جسے آپ کہتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے. آپ نے کبھی پڑھا ہوگا رجائے مطلوبیت کی نیت سے ہم نے فلاں دعا پڑھ لی. رجا یعنی امید رکھو اس بات کی کہ شاید یہ جو تم نے کام کیا اس کے نتائج صحیح آئے ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے جو اس میں اللہ نے کیا ہے اس کے ہم حقدار قرار پا جائیں. پھر فرمایا, یہ پوری لمبی حدیث ہے, وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ, اور جو اس میں ڈرایا گیا ہے کہ ڈرو کہ اگر میں نے تم سے کہا ہے جھوٹ بولو گے تو یہ سزا ملے گی. یہ نہ بولو کہ میں جھوٹ بول لوں گا, ابھی کچھ نہیں ہوگا, بعد میں توبہ کر لوں گا. اس کے وعدوں سے اور وعیدوں سے ڈرو. وعدے جنت کے, وعید ڈرانے کے جہنم کے, ان سے ڈرو. یعنی اگر کہا ہے کہ مال میں اگر حرام شامل ہو جائے تو میں تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ڈالوں گا. اگر شرک کر لیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں, تم جنت کی خوشبو بھی ہزاروں میل سے نہیں سونگھ سکتے. تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں لے کے آؤ اس رجا کی نیت سے کہ شاید میں ان تمام چیزوں پہ کامل اتر رہا ہوں. اور پھر فرمایا وَيَعْتَبِرُونَ بِقِصَصِهِ, اور جو قصے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان کے اوپر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا عبرت لینے کے لیے کہا ہے. دیکھیں اتنی ڈیٹیلز ہمیں کوئی بتا نہیں سکتا تھا اگر امام نہ بتاتے. تو ہم حق تلاوت کیا کہ حق تلاوت سے پڑھنا. جی حق تلاوت یہ کہ ہم گھول گھول کے قرآن کو پڑھیں یا بہت خوبصورت آواز میں پڑھیں, گا گا کے پڑھیں. عذاب کی آیتیں بھی ہوں تو وہاں بھی واہ واہ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے نا. اور اگر لہن کے اندر پڑھا جا رہا ہے اور جو ہے خوشی کی آیتیں تو وہاں پہ بھی انسان رو رہا ہو, پتہ ہو کہ کیا پڑھ رہا ہے, طوطے کی طرح پڑھتا نہ چلا جائے. پھر فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِأَوَامِرِهِ, یہ ساری تفصیل سے ہے. یہ ساری چیزیں جو امام نے بتائیں وہ کس لیے بتائیں؟ ہمارے لیے بتائیں کہ تم یہ حدیث کسی کو چاہیے ہو تو مجھ سے لے لے, تفصیل کے ساتھ ترجمے کے ساتھ میرے پاس موجود ہے, یہ مجھ سے لے لے اور اس کو اپنے پاس رکھ لے کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھے تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان مراحل کو دیکھے. خواتین کرتی ہیں نا, جب کچن میں جاتی ہیں تو شوہر کو اچھا کھانا بنانے کے لیے ایک ریسیپی نکالتی ہیں اور مرحلہ بے مرحلہ ایک ایک چیز بڑے دقیق اندازے کے ساتھ اس میں ڈال کے پکاتی ہیں کہ جی کھانا اچھا بن جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حق تلاوت جو بتایا اس کو بھی آپ اپنے پاس ایک رکھیں اور اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسٹیپس امام نے بتائے ہیں کہ حق تلاوت کے اسٹیپس ہیں وہ آپ انجام دے سکیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. بہرحال تو ہماری گفتگو اس آیت پہ چل رہی تھی کہ یہ وسیلہ ہمیں بنانا ہے. اب آ جاتے ہیں لفظ وسیلہ پہ. وسیلہ ہوتا کیا ہے؟ یہ لفظ وسیلہ اصل میں رغبت کے ساتھ, کسی شے کا رغبت و محبت کے ساتھ اپنے منبع, اپنے سورس یا جس چیز سے وہ محبت کرتی ہے اس تک پہنچ جانا. اگر مفردات قرآن مفردات راغب کے نام سے مشہور ہے, اس میں آپ رغبت کے بہت سارے ترجمے, اس میں اگر قرآن مجید کے ان الفاظ کا ترجمہ دیکھیں تو لکھا ہے کہ ایک محبت کے ساتھ, ٹھیک ہے, کسی کا محبت اور رغبت کے ساتھ کسی سے متصل ہو جانا, اس معنی میں آتا ہے وسیلہ. اسی سے نکلا ہے توسل, یہی وصلہ واو سین لام یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اسی سے لفظ توسل, جیسے میرے بھائی نے کہا تھا توسل کے ذریعے, تو یہی وہ توسل جسے ہم دعائے توسل کہتے ہیں, یہی وہ وسیلہ ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ وسیلے کون کون ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, ائمہ علیہ السلام کی ذات ہے. اصل میں جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا ذات, تو مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات تو اب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, وہ جسم, وہ گوشت, وہ پوست ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, وہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے. اصل میں وہ مقام ہوتا ہے جو ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں دینے کی وجہ سے حاصل ہوا ہوتا ہے. ہم اس مقام کا واسطہ دے کے خدا سے جو ہے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں, اے اللہ تجھے مقام پیغمبری کا واسطہ ہے کہ جن کے لیے تو نے مقام محمود رکھا ہے, ہمیں بھی ان طفیلیوں میں شامل کر لے تاکہ ہم ذرا جلد تیرے پاس پہنچ جائیں. ہمیں بھی اس امام برحق کے راستے پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس وسیلے کے ذریعے تجھ تک پہنچ سکیں. امام حسین کا راستہ ہم کیوں بار بار ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا ایسی اس میں حکمت ہے؟ وہ اس لیے حکمت ہے کہ امام حسین نے دوبارہ اسلام کو زندہ کیا تھا, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ متصل ہو جائیں. کسی کے بارے میں بھی اگر آپ روایات اٹھا کے دیکھیں, کسی کے بارے میں, خود رسول خدا کے بارے میں, خود امام علی علیہ السلام کے بارے میں, خود بی بی فاطمہ کے بارے میں, کسی کے بارے میں روایت نہیں ہے کہ ان کا غم منایا جائے. کسی کے بارے میں روایت نہیں. آپ اٹھا اگر مل جائے تو آپ مجھے دکھا دیجیے گا. غم منایا ہے اگر ائمہ علیہ السلام نے, خود رسول خدا نے, یا تمام انبیاء نے, تو صرف امام حسین کا منایا ہے. اگر آدم پہ مصیبت آئی تو اس نے حسین پہ گریہ کیا. انبیاء نے تمام روایات آپ کو مل جائیں گی. رسول خدا نے خود
امام حسین پہ ان کی پیدائش پہ گریہ کیا امام حسین کے اوپر، بی بی فاطمہ نے امام حسین پہ گریہ کیا، امام علی علیہ السلام نے، یعنی ہر ایک کے پاس جب امام حسین کی مصیبت کو بیان کیا گیا تو اس نے یہی کہا کہ اے حسین تیرا جو دن ہوگا اس دن جیسا کسی کا بھی دن نہیں ہے. اور امام حسین کا امام حسن کا یہ جملہ امام حسین کے لیے ملتا بھی ہے کہ جب امام حسین امام حسن علیہ السلام کے بعد جب ان کو زہر دیا گیا تھا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے تھے، ان کے پاس ملنے کے لیے گئے اور ایک افسوس کا اظہار کیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو امام حسن نے امام حسین سے کہا لا یوم کا، کہ ایسا دن جو تیرے اوپر آئے گا اے ابا عبداللہ وہ کسی پہ نہیں آیا، وہ میرا غم بھی ایسا نہیں ہے جو تیرا غم ہوگا. ہر نبی نے ہر امام نے یہ بات بیان کی تھی، اس لیے ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں. یا وہ حدیث جو رسول خدا نے فرمائی کہ حسین جو ہے وہ سفینۃ النجات ہے، نجات کی کشتی ہے، اس کو پکڑو. تو امام صادق نے پوچھا کہ بھئی امام حسین کی کشتی کو کیوں پکڑیں، آپ سفینہ نہیں ہیں؟ کہا ہم سب سفینے ہیں لیکن حسین کا سفینہ زیادہ تیزی سے خدا تک پہنچاتا ہے. لہٰذا ہم یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چل رہے ہیں. یہ بات یہاں تک تو سب کے ذہن میں انشاءاللہ کلیئر ہو گئی ہوگی کہ وسیلے سے مراد کیا ہے. کہ وسیلہ تیسرا اسٹیپ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات میں بتایا کہ پہلا اسٹیپ اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ ایمان لے کے آؤ، دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ کیا بیان کیا تھا کہ ایمان لاؤ پھر تقوی اختیار کرو، اور تیسرے مرحلے پہ کیا ہے کہ تم وسیلہ بناؤ. اب وسیلے کے بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وسیلے کے بارے میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید وسیلہ رسول کو نہ کہا ہو، شاید ایک اور چیز کوئی وسیلہ کہی ہو، جیسے کہ وہابی بولتے ہیں وہ وسیلہ کچھ اور ہے اور آپ لوگ ان شخصیات کو وسیلہ بنا لیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے جو مصداقات ہیں وہ کیا کیا بتائے ہیں، وسیلے کے مصداقات کیا کیا بتائے ہیں. تو ہمیں قرآن مجید میں کثرت سے آیات ملتی ہیں. سورہ اعراف کے اندر میں آیات بہت زیادہ ہیں، میں اس میں سارا آپ کے سامنے پڑھ کے نہیں بتاؤں گا، صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ اعراف کی آخری آیات ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہودیوں سے بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ یعنی تم کچھ بھی کر لو ہم تمہارے پہ ایمان لے کے نہیں آئیں گے. یہودی اتنے بدبخت تھے، ساری نعمات دیکھنے کے بعد موسیٰ سے کہتے ہیں ہم تمہارے پہ ایمان لے کے نہیں آئیں گے. تو موسیٰ نے ان کو ڈرایا کہ اگر لے کے نہیں آؤ گے تو عذاب لے آؤں گا. انہوں نے کہا لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرونا میں مبتلا کر دیا. آپ کہیں کرونا میں مبتلا کر دیا؟ دیکھیں اس زمانے کا کرونا وہی تھا جو ان کو سمجھ آ گیا. ان پہ جراثیم، ان پہ مینڈکوں کی، ان پہ خون کی، ان کی فضا کو خراب کر دیا. ٹڈیاں آتی تھیں ان پہ حملہ کر دیتی تھیں ہر وقت. عذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان پہ جو عذاب آئے وہ ٹڈیوں کے عذاب آئے، ان کے اوپر خون کی بارش ہو گئی، ان کے جسم میں کیڑے پڑنے شروع ہو گئے، مختلف قسم کے عذاب اللہ نے لکھے، یہ عذاب آ گئے. تو اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، ساری جب مصیبت آ گئی کہ موسیٰ ہم نے بہت دعا کی اللہ تعالیٰ سے ہم اس عذاب سے بچ جائیں لیکن ہماری دعا مانی نہیں جا رہی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ موسیٰ کو وسیلہ بنایا. کیسے وسیلہ بنایا؟ یہ آئے اور موسیٰ کے پاس آگے کہنے لگے کہ یا موسیٰ ادعو لنا ربک، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار کو بلا، ہمارے لیے معافی مانگ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. یعنی کیا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا وسیلہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ تو انہوں نے وسیلہ بنایا تھا، تو اللہ نے قبول کر کے دکھا دیا، ان سے وہ سارے عذاب ترک کر کے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کا وسیلہ اپنی بارگاہ میں قبول رکھا ہوا ہے. ہمیں تو معلوم ہے لیکن جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ نبی کا وسیلہ کس طرح چلتا ہے. یہ مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے کتنی بڑی غلطی کی، کتنی بڑا ان کا گناہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک، تقریباً 40 سال تک اپنے باپ سے دور رہے، 35-40 سال تک کنویں میں پھینک دیا، ان کو بیچ دیا، پتہ نہیں کیا کیا کیا. ان کو بھی جب شرم آئی اور ان کو بھی جب توبہ کا موقع ملا، توبہ کر رہے تھے لیکن وہ دل کی بے چینی نہیں جا رہی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا ابانا واستغفر لنا، کہ ہمارے لیے استغفار کریں، خدا سے ہمارے لیے خدا سے استغفار کریں. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت استغفار نہیں کی، کہا انشاءاللہ میں تمہارے لیے ساستغفرک، سین کا لفظ جب آتا ہے نا یعنی ابھی نہیں، تھوڑے مرحلے کے بعد کروں گا. بعض علماء کہتے ہیں یہاں مراد ہے کہ انہوں نے انتظار کیا کہ نماز شب کا وقت آئے اور نماز شب میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا, اور معاف فرمانے کے بعد ان کو وہی عزت دیا. انہی کی قوم سے انبیاء آئے, پھر بعد میں انہی کے اولاد میں سے انبیاء آئے نا. اتنے گناہ کے باوجود یہ جو ہم کسی کو, میں نے آپ سے کہا نا, معصوم کا درجہ دے کے کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک دفعہ گناہ کر دے تو یہ جہنمی ہے پکا, اللہ تعالیٰ کی سنت اس کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ توبہ کر لے میرے دربار میں, سچے ارادے سے توبہ کر لے, تو میں اس کی گناہوں کو پچھلے سارے معاف کر دیتا ہوں. لیکن توبہ ظاہر ہو کہ میری توبہ کی قبولیت سامنے تمہاری نظر آ جائے کہ میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اس کے بعد بہت سارے اس طرح کے ہمیں واقعات قرآن مجید میں نظر آتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس یہ کفار آتے تھے, منافقین آتے تھے. جب جنگ تبوک میں, آپ کو معلوم ہے نا کہ جنگ تبوک جب ہوئی ہے تو جنگ تبوک ایک ایسی جنگ تھی کہ بہت دور جا کے لڑنا تھا, سرحدوں پہ, روم کی سرحدوں پہ جا کے لڑنا تھا. تو رسول خدا نے لوگوں کو کہا کہ گھر سے نکلو, فصلیں پکی ہوئی تھی, گرمی کا زمانہ تھا, کھجور کی فصل کٹنے والی تھی, لوگ زمین پہ بھاری ہو گئے. یہ قرآن کی آیات کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو, ترجمہ بتا رہا ہوں اس کا خلاصہ, کہ لوگ سنگین ہو گئے. کہتا ہے کہ جب ہم نے تمہیں حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو یہ سنگین ہو گئے, اللہ کی راہ میں نکلتے نہیں تھے اور بہانے کر کے پیچھے رہ گئے. جب رسول خدا پلٹ کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت سرزنش کی کہ ان سے بات نہیں کرنا, ان سے بات نہیں کرنا. اب یہ رسول کے پاس آتے تھے, رسول ان سے ملتے نہیں تھے. لیکن اب تھے تو مسلمان نا, ایمان لا چکے تھے, لیکن درجے میں نیچے تھے ذرا, نفسیاتی خواہشات, نفسانی خواہشات ان پہ غالب آ چکی تھی. تو اللہ نے کہا, ان کی حالت دیکھتے ہوئے, ان کی توبہ کی جدت اور شدت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ رسول ان سے کہیں کہ یہ آپ کے پاس آئیں اور میں آپ کے توسط سے اگر آپ ان کے لیے توبہ اور استغفار کریں تو میں ان کو معاف کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا, کہ اے رسول جب یہ سارے کے سارے اپنے نفس پہ ظلم کرنے کے بعد آپ کے پاس آئیں تو آپ اگر ان کے لیے استغفار کر دیں, لا وجد اللہ تواب الرحیمہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. یعنی کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول خدا کی راستے میں, رسول خدا سے توسل کرنے میں, رسول خدا کے مقام کا واسطہ اللہ کو دینے سے اللہ تعالیٰ جلدی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. وہ دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے, وہ توبہ بھی مان لیتا ہے جو ناقابل بخشودنی ہوتی ہے, جو بخشنے کے لائق نہیں ہوتی. ایسا گناہ ہوتا ہے کہ بخشنے کے قابل نہیں ہوتا اگر کوئی سنے اس کے بارے میں. وہ کہتا ہے اگر رسول تمہارے لیے دعا کر دیں تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جاتی ہے. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ان کو تو یہ فیسلٹی حاصل تھی, رسول ان کے زمانے میں موجود تھے, ہم کیا کریں؟ ہم کیا ان سے کم گناہ گار ہیں؟ ہم تو سپرلیٹو ڈگری کے گناہ گار ہیں ان سے زیادہ. ان کو تو وہ گناہ پتہ بھی نہیں تھے جو ہمارے زمانے میں کیے جاتے ہیں, جو ہم کرتے ہیں. آج کے زمانے میں اگر اس زمانے کا کوئی آ جائے تو ہم تو اس کو 2 منٹ میں آج کے الفاظ میں بیچ کے کھا جائیں گے. ایسا ہی ہے نا یا نہیں ہے؟ ہمارے معیارات بدل چکے ہیں. وہ زمانہ جس میں تقویٰ کے اور کسی کو رشتہ دینے کے معیار تھے, وہ آج کے زمانے میں کسی کو تقویٰ کے اور رشتہ دینے کے معیار وہ نہیں ہے. آج میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, امام علی جیسا کوئی شخص اگر رشتے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگے نا تو آپ انکار کر دیں گے. یہ کیا, اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اس کے پاس تو ہر 2-3 دن فاقے ہوتے ہیں, یہ تو باغوں میں راتوں کو اٹھ کے جو ہے وہ نعوذ باللہ کام کرتا ہے. تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے؟ نہیں, ہم تو نہیں دیں گے. ہمارے معیارات فرق کرتے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی ہستیوں کو وسیلہ بنانے کے لیے کہا کہ جنہوں نے ان حالات میں زندگی گزاری تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قادہن, جو جتنی دقت اور جتنے زیادہ مصیبتیں اٹھا کے میرے پاس آ رہا ہے, اس کا درجہ میرے پاس اتنا ہی بلند ہے, اسی کا مقام اتنا ہی میرے پاس بلند ہے. تو یہ وسیلہ, یہ بات ہمارے لیے ثابت ہو گئی کہ ہم جو وسیلہ بناتے ہیں وہ ہمیں گول تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے, نہ کہ خود گول ہے. اب ایک سوال, کیونکہ یہ معاشرے کے اندر رائج ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نظر و نیاز کرتے ہیں, نظر و نیاز تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں. دیکھیں یہ بڑے حساس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں, یہ سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتے ہیں. بعض لوگ اس کو زبان پہ لے آتے ہیں, بعض لوگ اس کو زبان پہ نہیں لے کے آتے, اور اس کے بعد مولویوں کو گالیاں بھی بڑی پڑنی ہوتی ہیں. لیکن میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کے ذہن میں کلیئر کروں کہ یہ جو ہم پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے کسی سے, یہ ہوتا کیا ہے, یہ نظر کرتے ہیں یہ امام حسین کا دسترخوان ہے, امام حسن کا دسترخوان ہے, حضرت عباس کا دسترخوان ہے کیا اصل میں؟ یہ ہم جو کہتے ہیں نا یہ امام حسین کے نام پہ بکرا ذبح کر دیا, تو اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ جو بھی چھری تم چلاتے ہو وہ حرام ہے, شرک ہے, وہ حرام ہے تمہارے لیے کھانا. تو ہم کیسے شرک کرتے ہیں؟ تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ آپ کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں. اگر بزرگان سے پوچھیں, علماء سے پوچھیں تو بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, میں اپنی ایک تحلیل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح بچوں کو سمجھانے کے لیے سمجھایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میری مدد کرو, تم میری راہ میں انفاق کرو,
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ انفاق جو کریں ہم اللہ ہی کے راستے میں رہیں، لیکن امام حسین کی نیابت میں کر رہے ہیں۔ یہ جو نظر ہم دے رہے ہیں نا، یہ کھلا رہے ہیں لوگوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں کہ جو یہ کھانا کھاتے ہیں آ کے، یہ ہم حضرت عباس کی، امام حسن کی محبت میں، ان کے مقام کی محبت میں کہ اے اللہ ہم تو اگر ہدیہ دیں گے تو تیری بارگاہ میں شاید اتنا قبول نہ ہو، تو ہم ان کی طرف سے ہدیہ دیتے ہیں۔ تو ان کی ہستیاں ایسی کرم والی ہستیاں ہیں کہ جب آپ ان کے نام سے، کہ ان کا نام لے کے کہ اللہ یہ ہدیہ حسین کی طرف سے، یہ ہدیہ عباس کی طرف سے، یہ ہدیہ فلاں کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بدرجہ اولا قبول بھی کرتا ہے، اور آپ کو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو آپ ایک عام انفاق میں ثواب کماتے ہیں۔ یا علی۔ تو بہرحال گفتگو بڑی بے ربط قسم کی تھی، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا دوں۔ یہ جو شکوک و شبہات بچوں کے ذہنوں میں ہوتے نا، کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نظر مولا نیاز حسین، یہ نظر مولا نیاز حسین اصل میں ہوتی ہے کہ ہم نظر کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے، یہ منت مانا ہو تو میں نظر مولا کروں گا، یعنی میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ان بھوکوں کا پیٹ بھروں گا کہ اگر حسین ہوتے اور یہ بھوکا فریاد کرتا تو حسین پیٹ بھرتا اس کا۔ اگر حسین کسی بات پہ خوش ہوتا اور نظر کرتا تو حسین یہ کام اس کے لیے کرتا، میں یہ کام اس کی طرف سے انجام دے رہا ہوں۔ اصل میں اس مقام کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ جو بارگاہ میں تیری نظر، ہم دعائے توسل میں پڑھتے ہیں نا، یا وجیہن عند اللہ، وہ مقام و مرتبہ جو آپ کا اللہ کے نزدیک ہے، اس کا واسطہ دیتے ہیں ہم آپ کو۔ ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ بول بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے اس بات کو، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ، ہمیں روایات کا ترجمہ، ہمیں احادیث کا ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ کل میں نے آپ کو ذکر کیا تھا تو ایک صاحب کا میرے پاس میسج آیا کہ مولانا جب سیلاب کا ذکر کیا تھا تو بتا بھی دیتے آپ کیوں یہ ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا لوگ خود خبریں پڑھتے ہیں، سب ان کو پتہ ہوگا۔ تو میں نے کہا نہیں، پھر بھی آپ بتا دیں، بچوں کو کچھ شاید نہ معلوم ہو۔ میں نے یہ ذکر ایک تو مجلس میں موضوع کی وجہ سے بھی کیا تھا، اور ایک ذکر اس لیے بھی کیا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں بڑا شدید سیلاب آیا، اور کئی لوگوں کے گھر، گاؤں کے گاؤں اس سیلاب کے اندر بہہ گئے۔ اس میں عزاداری کو بھی بہت افیکٹ ہوا، ان میں مومنین بھی شامل ہیں، غیر جو ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے تھے، سب کے سب اس سے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے اپنے ذرائع سے جیسے بھی ہو سکے وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کریں، اور جو آپ جن لوگوں کو جانتے ہیں ان کے تھرو کوشش کریں کہ یہ جو آپ دعا میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہم اغن کل فقیر، اور اللہم اکس کل جائن، کہ ہر بھوکے کو کھانا، ہر اس بیس چھت کے والے کو چھت عطا کر، یہ ساری چیزیں، تو آپ اپنے تئیں کوشش کریں کہ ہم اس حصے کو اپنی طرف سے ڈال سکیں عملی طور پہ۔ کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عمل اصل چیز ہے جو آپ کو بتاتا ہے آپ کی خلوص کو، اور آپ کے کام کے درجے اور اس کے انٹینسٹی کو، کہ کتنے خلوص کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ کیونکہ خلوص اگر کام میں ہوتا ہے تو اس کے جانے کے بعد انسان چیختا چلاتا نہیں ہے، روتا رلاتا نہیں ہے، کیونکہ مقصد ایک بڑا اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے مقصد کو سب سے پہلے پہچاننا ہمیں ہوگا کہ ہمیں اپنے مقصد کو پہچانیں۔ میں نے کرسچینٹی کا ذکر کیا تھا، انہوں نے کیا کام کیا، پال نے آنے کے بعد کیا کیا کہ اس نے یہ سارا جو ٹرائنگولر بنایا نا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے اور یہ ساری چیزیں شامل کر دیں۔ تو ہمارے ہاں بھی بہت سارے اس طرح کے پال موجود تھے جنہوں نے دین کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ وہ جعلی روات جنہوں نے حدیثیں گھڑیں اور سارے کے سارے دین کے اندر جو ہے کرپشن جو ہے وہ لے کے آئے اور دین کو پلٹنے کی کوشش کی، ان سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، قرآن کو خود سے پڑھیں۔ جتنا بھی آپ کو کوئی کہے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، آپ کہیں تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن سمجھ آتا ہے، تو تم کیسے بولتے ہو قرآن سمجھ نہیں آتا؟ کوشش تو کریں، آپ اس کو بغیر کھولے کیوں آپ وہ کرتے ہیں؟ ہر چیز جو ہم نے نہیں کی ہوتی وہ ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب اس میں ہمیں ہاتھ ڈالتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ پہلے مرحلے پہ ہمیں مشکل لگتی ہے لیکن آسان ہو جاتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ قرآن کو خود سے ترجمے کے ساتھ کم از کم 2-4 دفعہ پڑھیں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ پکچر کلیئر ہو جو اسلام کی پکچر ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ پکچر ہو کہ آبسلیٹ ہوا ہوا مذہب نہیں ہے، کہ پرانے زمانے میں یہ جو ہے ہمارے کام آتا تھا، اس زمانے میں کام نہیں آتا۔ ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ فلاں مولانا صاحب کتنی جو ہے وہ ملاوٹ کر رہے ہیں، اور فلاں مولانا صاحب کتنی ملاوٹ نہیں کر رہے۔ فلاں جو شخص دادا ابا یا چچا ابا یا پھپھی اماں وہ کہہ رہی ہیں نا، ان کی حساسیت کس چیز کے میں زیادہ ہے، کس چیز کے بارے میں زیادہ ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ حساس کہاں پہ ہونا ہے، کہاں پہ نہیں ہونا۔ تو یہ چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ قرآن سے پتہ چلیں گی۔ خود اہل بیت کی روایات، امام صادق کا قول ہے، اگر ہماری کوئی بات تم تک پہنچے تو تم فتنے سے اس وقت تک نہیں بچ سکتے کہ جب تک تم پرکھ نہ لو قرآن کے اوپر روایت کو۔ تو قرآن کے اوپر پرکھیں گے اسی وقت جب ہم قرآن کو ہمیں پڑھنا آتا ہوگا، ہمیں جانتے ہوں گے قرآن کے بارے میں اس میں لکھا گیا ہے۔
تو قرآن مجید کی طرف تھوڑی سی توجہ کریں. وہ ہدف ہمارے ذہن میں وہی ہے کہ اللہ تک پہنچنا، چاہے وہ حسین کا غم بنا کے ہو، چاہے وہ نماز پڑھ کے ہو، چاہے وہ حج کر کے ہو، وہ ہدف ہمیں حاصل کرنا ہے. آج جن شہداء کا ہمیں ذکر کرنا ہے وہ اس ہستی کے لخت جگر ہے کہ جو شریکت الحسین کے نام سے مشہور ہے، جانی جاتی ہے، جو اس میں بامسمہ ہے، ہر چیز میں حسین کی شریک تھی. حسین نے نانا کا مدینہ چھوڑا، زینب نے بھی نانا کا مدینہ چھوڑا. حسین نے اللہ سے عہد کیا کہ اپنے بچوں کو، اپنے بھانجوں کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا. زینب نے بھی خدا سے عہد کیا کہ اپنے بچوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو تیری راہ میں قربان کر دوں گی. لحد مادر کو حسین نے چھوڑا، زینب نے بھی چھوڑا. ہر وہ کام جو حسین نے کیا، ہر وہ مصیبت جو حسین نے اٹھائی، وہ زینب حسین کے ساتھ ساتھ اٹھاتی ہوئی چل رہی ہیں. لیکن کربلا کے بعد عاشور میں جب امام حسین شہید ہو گئے تو یہ شریکت الحسین تھی جس نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو ہم تک پہنچایا. یہ زینب کا صدقہ ہے جو اسلام آج اس طرح سے اس پیغام کو ہم تک پہنچاتا ہے جس طریقے سے امام حسین پہنچانا چاہتے تھے. جب زینب کو پتہ چلا کہ بھائی مدینہ سے جانے والا ہے تو امام حسین کے پاس آئے، کہا بھیا جا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا ہاں بھائی بہن اب جانا ہے. چلنے کی اجازت مانگی، وہ سارے مراحل میں چھوڑ رہا ہوں. عبداللہ سے اجازت دی. جاتے وقت عبداللہ نے، جو کہ مریض ہیں، دونوں بچوں کو امام حسین کے لیے بی بی زینب کے پاس امانت رکھوا دیا کہ اگر کوئی جنگ ہو جائے تو ان بچوں کو میری طرف سے اور اپنی طرف سے قربان کر دینا. عاشور کا دن آ گیا. بنی ہاشم کے جب جوانوں کی باری آئی تو بی بی زینب مسلسل بے چین ہے کہ کسی طرح اون و محمد جنگ پہ جائیں، لیکن امام حسین مسلسل توجہ نہیں دیتے اور کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. کبھی قاسم چلے گئے، کبھی اکبر چلے گئے. ایک دفعہ بی بی زینب امام حسین کے پاس آئیں اور کہا کہ بھیا آپ نہیں چاہتے کہ میں اپنی ماں کے سامنے سرخرو ہو جاؤں؟ بھیا میرے بچوں کو اجازت دیجیے. امام حسین نے سر کو جھکا لیا اور کہا اون و محمد خدا حافظ. یہ دونوں بچے چلے ہیں جنگ کے لیے. ماں نے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، اس بات کو نہیں بھولنا کہ تمہیں حسین پہ اپنی جان قربان کرنی ہے. یہ بچے جنگ کے لیے چلے اور حسین کی بہن زینب اپنے خیمے میں سجدے میں پڑ گئی اور مسلسل دعا کر رہی ہے کہ میرے بچوں کو اپنے راستے میں قربانی دینے کی توفیق عطا کر. یہ دونوں بھائی خوب لڑے، خوب انہوں نے جنگ کی. شجاع دادا اور شجاع نانا کی اولاد تھے. چھوٹا بھائی گرا، بھائی کو آواز دی بھیا ہماری مدد کیجیے. اون گھوڑا دوڑاتے ہوئے محمد کے پاس پہنچے، کہا بھیا رکو ہم بھی آتے ہیں تمہارے ساتھ. دونوں بچے جب گرے تو اون نے آواز دی کہ ماموں ادرکنی، میری مدد کو آئیے. امام حسین اور حضرت عباس، بعض روایات میں خالی امام حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ دونوں بچوں کی لاشیں زخموں سے چور وہاں موجود ہیں. امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے. دونوں لاشوں کو اٹھایا اور جب خیمے کی طرف لے کے آئے تو کسی نے کہا کہ اب تک جو بھی لاشا آتا تو سب سے پہلے اس کو استقبال کرنے والی زینب ہوتی تھی، لیکن وہ زینب نظر نہیں آ رہی. کسی نے کہا دیکھو زینب کہیں خیمے میں بے ہوش نہ ہو گئی ہو. ایک جا کر دیکھا گیا تو دیکھا زینب جو ہے وہ خیمے میں سجدے میں پڑی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. کہا کہ بھائی زینب آپ کے بچے آ گئے ہیں. ارے گھبرا کے سجدے سے سر اٹھایا، میں نے تو لڑنے کے لیے بھیجا تھا، یہ واپس کیوں آ گئے؟ کہا بی بی چلیے تو صحیح. اب جو آ کے دیکھا دونوں بچوں کے لاشیں خون میں تر صحرا کی زمین پر رکھے ہیں. زینب نے کسی بھی شور و فغاں نہ کیا اور حسین کو آ کے تسلی دی. دونوں
دو لاشوں کے بیچ میں سجدہ کیا، اے اللہ میری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ زینب نے اون و محمد پہ آنسو نہیں بہائے، زینب نے اکبر پہ قاسم پہ اکبر پہ آنسو بہائے، لیکن اون و محمد پہ آنسو نہ بہائے۔ ارے یہ کاروان چلا گیا، شام پہنچ گیا، جب شہداء کے سر آئے، اکبر کا سر لے کر زینب نے ماتم کیا، قاسم کا سر لے کے زینب نے ماتم کیا، لیکن بچوں کے سر کو لینے والا کوئی نہ تھا۔ ارے یہ سر بالکل یتیموں کی طرح زینب تک پہنچ گئے۔ زینب نے گریہ نہ کیا، لیکن جب زینب واپس مدینہ پہنچی ہے، ارے سب سے پہلے رسول خدا کی قبر پہ گئی ہیں، بھائی کا پرسہ دیا رسول خدا کو، بچوں پہ گریہ نہ کیا۔ ارے والدہ کے پاس آواز دی ہوگی کہ ارے آپ کو آپ کے بیٹے کا میرے بھائی کا پرسہ قبول ہو، لیکن بیٹوں کا پرسہ نہ کیا۔ زینب کے کندھوں پہ حسین کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ ساری ذمہ داریاں نپٹا چکی، گھر میں آئی، دو چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے تو ایک دفعہ زینب کا دل بھر آیا۔ کربلا کا رخ کیا ہوگا، اے میرے بچوں مجھے معاف کرنا، زینب نے تم پر گریہ نہ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔